وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا سبق ہے ثلاثی مزید فیہ۔ اب تک ہم نے جتنے افعال کا مطالعہ کیا، ان افعال کے روٹ ورڈ، جڑ یا مادہ کے اندر حروف کی تعداد صرف اور صرف 3 ہوا کرتی تھی، اور ہم شروع سے یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ عربی زبان کا کوئی بھی اسم ہو، کوئی بھی فعل ہو، اس کے اندر حروف کی کم از کم تعداد 3 ہوگی۔ لہٰذا ہم نے جن افعال کو پڑھا، مثلا ضربا، سمعا، نصرا، فتحا، کرما، جو بھی افعال پڑھے ان سب کے اندر حروف کی تعداد، اس کے فعل ماضی میں حروف کی تعداد صرف اور صرف 3 رہی۔ آج سے ہم جن افعال کا مطالعہ کریں گے، یہ وہ افعال ہیں جن کے فعل ماضی میں حروف کی تعداد 3 سے زائد ہوا کرتی ہے۔ کبھی وہ حروف کی تعداد 4 ہوتی ہے، کبھی 5 ہوتی ہے، اور کبھی 6 ہوا کرتی ہے۔ 6 سے زائد نہیں ہوتے اور 3 سے کم نہیں ہوتے۔ لہٰذا ان افعال پر مشتمل سبق کو بھی جو نام دیا جاتا ہے وہ ہے ثلاثی مزید فی۔ چلیں، جس فعل کے فعل ماضی کے پہلے صیغے کے 3 بنیادی حروف یعنی روٹ ورڈ میں معنی میں تبدیلی لانے کے لیے ایک حرف یا کئی حروف کا اضافہ کر دیا جائے تو ایسے افعال کو ثلاثی مزید فیہ افعال یا فعل کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مزید فیہ کے معنی ہیں 3 میں مزید اضافہ کیا گیا۔ لہٰذا اس کا باب جیسے نام سے پتہ چل جائے گا، ثلاثی مزید فیہ وہ ابواب ہیں کہ جس میں 3 حرف نہیں ہوں گے بلکہ 3 سے کیا ہوں گے؟ زائد ہوں گے۔ آگے چلیں، عربی زبان میں ثلاثی مزید فیہ کے 12 ابواب ہیں، لیکن قرآن کریم میں جو ابواب استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 8۔ ان میں سے نمبر 1 ہے باب افعال، نمبر 2 باب تفعیل، نمبر 3 باب مفاعلہ، نمبر 4 باب تفاعل، نمبر 5 باب تفاعل، نمبر 6 باب افتعال، نمبر 7 باب انفعال، اور نمبر 8 باب استفعال۔ یہ 8 ابواب زیادہ استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے سبق کا موضوع بھی یہ 8 ابواب ہی ہوں گے، اور اسی کو ہم اپنے سبق کے دوران پڑھیں گے۔ ان میں بھی پھر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب جو ہے وہ باب افعال اور باب تفعیل ہے، اور سب سے کم استعمال ہونے والا باب جو ہے وہ باب انفعال ہے۔ ان ابواب کے علاوہ عربی زبان میں جو ہم نے بتایا تھا کہ 4 ابواب نہیں بلکہ ابواب کی تعداد کیا ہے؟ 12 ہے۔ وہ ہے باب افعلال، باب افعال، باب افعوال، باب افعیلال، یہ اور 4 ابواب ہیں۔ ان میں سے باب افعلال کے چند افعال قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ باب افعیلال سے ایک اسم فاعل تثنیہ کی شکل میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ باقی 2 ابواب جو ہے افعیال اور افعوال، اس کا کوئی بھی فعل چونکہ قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے ان ابواب کو ہم کیا کرتے ہیں؟ شامل نہیں کرتے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف افعلال سے چند افعال ہیں، باقی میں اس سے ایک ہے اور باقی 2 سے کوئی استعمال، اور باقی جو 8 ابواب جس کا میں نے ذکر کیا، یہ 8 ابواب کیا ہے؟ بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ جی، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ کے افعال میں جو فرق ہے ان دونوں کا تھوڑا سا تقابل کمپیریزن۔ ثلاثی مجرد کے پہلے صیغے میں مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد پہ جتنے افعال شامل ہوں گے اس کے روٹ ورڈ، بنیادی حروف یا مادہ یا جڑ کے لیے وہ کیا ہے؟ اس کے حروف کی تعداد کیا ہوگی؟ 3۔ جبکہ ثلاثی مزید فیہ کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے حروف کی تعداد 3 سے زائد ہوتی ہے، یعنی 3 سے 1 حرف، 2 حرف یا 3 حرف زائد ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں جو ہم نے پڑھے تھے، فتحا، سمعا، جو ہے نا ضرب یضرب، اس طرح جو ہے حسب یحسب، بعد یبعد۔ جبکہ
ثلاثی مزید فیہ کے عام استعمال ہونے والے ابواب کی تعداد 8 ہے۔ ثلاثی مجرد کے ماضی میں صرف 3 اوزان تھے، مثلا فعل کے وزن پر یا ماضی آتا تھا، یا فعل کے وزن پر آتا تھا، اور یا فعل کے وزن پر، 3 ہی اوزان تھے ثلاثی مجرد میں۔ لیکن ثلاثی مزید فیہ کے اندر عام استعمال ہونے والے ابواب کی تعداد 8 ہے، ان میں سے ہر باب کا فعل ماضی اور فعل مضارع دوسرے سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے۔ لہذا ثلاثی مزید فیہ کے فعل ماضی کے استعمال ہونے والے اوزان کی تعداد بھی کیا ہوگی؟ وہ 8 ہوگی، کیونکہ ثلاثی مزید فیہ میں ہر باب کا فعل ماضی اور فعل مضارع دوسرے سے مختلف شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ ثلاثی مزید فیہ کے مجرد کے اکثر اوزان کے ایک سے زیادہ مصادر ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ہم اسے ایک باب سے ذکر کریں اس کا معنی کچھ ہوتا ہے، دوسرے باب سے ذکر کریں اس کے معنی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ثلاثی مزید فیہ کے اکثر ابواب کا ایک ہی مصدر ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ہی معنی میں کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک سے زائد معنوں میں چند ہی باب استعمال ہوتے ہیں، لیکن ثلاثی مجرد کے افعال جو ہیں وہ کئی معنوں میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی، اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ سب سے اہم اور ضروری بات ہے کہ عربی زبان میں قرآن کریم کا مادہ معنی سمجھنے کے لیے سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس اسم یا اس فعل کا روٹ ورڈ آپ کو معلوم ہو جائے، مادہ معلوم ہو جائے، جڑ معلوم ہو جائے کہ اس کی اصل جڑ کیا ہے، تو آپ کو اس کا معنی سمجھنے میں پھر ذرا برابر بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ثلاثی مجرد میں تو یہ کام انتہائی آسان اس لیے تھا کہ ثلاثی مجرد کے فعل ماضی میں حروف کی تعداد صرف اور صرف 3 ہوا کرتی ہے، اور وہی 3 کیا ہوتے ہیں؟ مادہ کے 3 حروف ہوتے ہیں، وہی روٹ ورڈ ہوتا ہے، وہی جڑ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم سے کوئی پوچھے ضربہ کا روٹ ورڈ کیا ہے تو ہم کہہ دیں گے ضربہ، فتح کا کیا ہے تو ہم کہہ دیں گے فتح۔ لیکن ثلاثی مزید فیہ میں چونکہ حروف کی تعداد بڑھ جاتی ہے فعل ماضی میں، لہٰذا یہاں پر فعل ماضی جو ہے نا مادے کے حروف کا پہچان ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم کے کسی معنی کو اگر آپ ڈکشنری میں جا کے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ تلاش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب آپ کو روٹ ورڈ معلوم نہیں ہوگا تو آپ کسی غلط پیرائے سے، غلط طریقے سے ڈکشنری کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جس طرح کہ اگر انگریزی زبان کے اندر کوئی سائیکٹری کا معنی تلاش کرنے کی کوشش کرے اور وہ جا کے تلاش کرے ایس میں، تو شاید اس کو میرے خیال سے نہیں ملنا چاہیے، اس کو کہیں اور تلاش کرنا ہوگا تب ملے گا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مادہ کے حروف نہیں پہچانے اور آپ نے شکل کے مطابق جا کر تلاش کیے تو آپ کہیں اور گھوم رہے ہوں گے اور حروف کیا ہوں گے؟ کہیں اور استعمال ہو رہے ہوں گے۔ لہٰذا عربی زبان کی ترتیب دینے والوں نے بہت آسان ایک سمپل سا ایک طریقہ رکھا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ وزن بنایا ہے، اور اس اسٹینڈرڈ وزن کو وہ کہتے ہیں فا عین لام۔ فعلا، فا عین لام ہمارا کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ وزن ہے۔ اب ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مزید فیہ ہو، اس کے 3 4 حروف ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، اب ان میں سے جو جو حرف فا عین لام کے سامنے آئے گا وہ اس فعل کے اصلی حروف ہوں گے، وہ مادہ کے 3 حروف ہوں گے، وہی روٹ ورڈ ہوگا، اور باقی کیا ہوں گے؟ اضافہ۔ اور اس کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی فعل آپ کے پاس آئے اس کے سامنے اسی روٹ ورڈ کے مطابق جو ہے نا آپ جو ہے نا فاعل لام کا وزن لکھ دیں، اور پھر لائنیں ملائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے، اور یہ کیا ہے؟ اضافی روٹ۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ فاعل لام سے کہ مادے سے بنائے گئے کسی بھی معیاری فعل کے باب کے صیغے میں فاعل لام کے سامنے آنے والے مادے کے حروف کو متعلقہ فعل کے اصلی حروف کہا جاتا ہے۔ چلیں جی، مثلا افعل ثلاثی مزید فیہ کے ایک باب کا معیاری وزن ہے، فعل ہے۔ ارسلہ، اس کو جب ہم نے افعل کے مقابل رکھا تو افعل کے مقابلے میں ارسلہ کے 3 بنیادی حروف را، سین، لام آئیں گے، لہذا ہم کہیں گے کہ ارسلہ میں را، سین، لام اصلی حروف ہیں اور الف کیا ہے؟
زائد ہے. اسی طریقے سے تمام افعال کے اندر ہم کیا کریں گے, اس طرح کریں. مثلا استفعل جو ہے ایک اسٹینڈرڈ وزن ہے. اب کوئی وزن ہمارے پاس آتا ہے مثلا استغفر, ہم اس کو کیا کریں گے, استفعل کے وزن سے گزاریں گے. تو ہم دیکھیں گے کہ الف سین تا یعنی پہلے 3 حرف جو ہے وہ کیا ہے, اضافی ہیں, اور آخری 3 حرف جو ہے وہ فا عین لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں. تو یہ آخری 3 حرف کیا کہلائیں گے, اصلی, یعنی غین فا را اصلی حروف ہیں, اور الف سین تا کیا ہیں, اضافی حروف ہیں. جی ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کا تعارف. نمبر 1, ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کے تعارف میں آپ حضرات کو میرے ساتھ ان باب کا فعل ماضی اور فعل مضارع بھی دہرانا ہوگا تاکہ آپ کی زبان پہ آ جائے. ثلاثی مزید فیہ کے باب نمبر 1 کا نام ہے باب افعال. کیا نام ہے جی؟ باب افعال. اس کا ماضی آتا ہے افعال, مضارع آتا ہے یفعل, اور اس کا مصدر کیا ہے, افعال کے وزن پر ہے, جو کہ اس کا نام بھی ہے. تو کیا ہو جائے, ماضی کیا آئے گا جی, افعال یفعل افعال, افعال یفعل افعال. اس طرح ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس باب کا نام باب افعال ہے. اس کا فعل ماضی افعال کے وزن پر آتا ہے, اور مضارع کیا ہوتا ہے, یفعل کے وزن پر آتا ہے. اس باب میں حروف کی تعداد کیا ہے, 4, اور ہم نے کہا کہ اصلی حروف کیا ہوتے ہیں, 3. تو کیا ہوا, ایک حرف کیا ہے, زائد ہے, اور وہ ایک حرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ شروع والا کیا ہے, حمزہ. آپ دیکھیں گے تو یہ کیا ہے, زائد ہے, اور باقی 3 کیا ہے, فا عین لام اصل حروف ہیں. ثلاثی مزید فیہ کا باب نمبر 2 کہلاتا ہے باب تفعیل, جس کا فعل ماضی آتا ہے فعل, مضارع آتا ہے یفعل, اور مصدر آتا ہے تفعیل اور تفعیلۃ, دونوں کے وزن پر آتا ہے. میرے ساتھ دہرائیں گے, ماضی کس وزن پر آتا ہے جی, فعل یفعل تفعیل, فعل یفعل تفعیل تفعیلۃ. یہ ہے ثلاثی مزید فیہ کا باب نمبر 2 باب تفعیل, جس کا ماضی ہے فعل, مضارع ہے یفعل. اس میں بھی حروف کی تعداد کیا ہے, 4 ہے. تو ایک حرف کیا ہے, زائد ہے, اور وہ عین کلمہ کے سامنے جو بھی حرف آئے گا وہ 2 مرتبہ آئے گا. تشدید والا حرف چونکہ 2 مرتبہ ہوتا ہے, ایک اصلی ہوگا اور ایک کیا ہوگا, اضافی ہوگا. ثلاثی مزید فیہ کا باب نمبر 3 ہے باب مفاعلہ, جس کا ماضی آتا ہے فاعل, مضارع آتا ہے یفاعل, اور مصدر آتا ہے مفاعلۃ, فعال کے وزن پر. ماضی میرے ساتھ دہرائیں گے جی, فاعل یفاعل مفاعلۃ یا فعال, فاعل یفاعل مفاعلۃ. یہ ثلاثی مزید فیہ کا باب ہے باب مفاعلہ, جس میں بھی حروف کی تعداد کیا ہے, 4 ہے. 4 میں سے 3 اصلی ہوں گے اور ایک کیا ہوگا, اضافی ہوگا. ہم فعل ماضی میں دیکھتے ہیں کہ فاعل میں فا کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والا جو الف ہے وہ کیا ہے, اضافی ہے, اور باقی کیا ہے, اصلی حروف ہے. یاد رہے کہ کسی بھی فعل کے اصلی حروف کو پہچاننے کے لیے اس فعل کے فعل ماضی کا پہلا صیغہ دیکھا جائے گا, کیونکہ اگر آپ اس کا کوئی اور صیغہ دیکھیں گے تو اگلے صیغے میں تو کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوتا ہے. تثنیہ میں تثنیہ کی علامت کا اضافہ ہوگا, جمع میں جمع کی علامت کا اضافہ ہوگا. اگر آپ مضارع میں آ کر دیکھنا چاہیں گے تو مضارع میں کیا ہوگا, اس کے اندر علامت مضارع کا اضافہ ہو چکا ہوگا. پھر وہ تثنیہ کیا ہوگا تو مضارع بھی ہوگا, تثنیہ کی علامت بھی ہوگی. لہٰذا کسی بھی فعل کا روٹ ورڈ اس وقت تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تک اس کے فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہمیں معلوم نہ ہو, اور ہمیشہ ماضی کے پہلے صیغے میں ہی اصلی اور اضافی حروف کا تعین کیا جائے گا, باقی حروف میں نہیں کیا جائے گا. اور یہی اصول اپنے ذہن میں کاربند رکھیں گے تو انشاءاللہ باقی افعال کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. سبق کے ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم گھر جا کر قرآن کریم کا کوئی ترجمہ, کوئی تفسیر اٹھا کر اسلام کا
وہ تصور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب کی سب اسی طریقے سے موجود رہیں گی۔ ابھی ہم جس پہ گفتگو کر رہے تھے اسلام کا معاشرتی نظام، ہمارا خاندانی نظام جو ہے یہ مغرب کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر آپ حضرات کو کبھی مغرب کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے تو مغرب کے اندر سنگل مدرس کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور جب وہ کوئی مسلمان جاتا ہے یہاں سے انہیں کہتا ہے کہ ہمارا ایسا خاندانی سسٹم ہے کہ ایک میرے والد ہیں، ایک میرے بھائی ہیں، ایک میری ماں ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو ان کو یہ بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، ماں باپ بچے سب اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ ان کے ہاں یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جب بھی دین اور دنیا، سیاست اور مذہب، حکومت اور مذہب کو الگ کر دیا جاتا ہے تو پھر یہی نوبت آتی ہے جو اس وقت مغرب میں ہے کہ مغرب کے کلیسا کو مغرب کے حکومتوں سے، سیاست سے الگ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں جو معاشرہ پنپ رہا ہے وہ مغرب کا معاشرہ ہے، وہ امریکہ کا معاشرہ، وہ برطانیہ کا معاشرہ، کہ جہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، شوہر کو یہ، بیوی کو یہ نہیں پتا کہ میرے ہونے والے بچے کا والد کون ہے، اور اگر ہے بھی تو بے شمار خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی، میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہے گا میرا جو ہے نا اس میں میرا پارٹنر وہ ہے، اس بچی کی پیدائش میں میرا پارٹنر وہ ہے، شوہر نہیں، پارٹنر وہ ہے۔ یہ جو پارٹنرشپ کی دنیا ہے یہ مغرب کی دنیا ہے۔ آج کل میرے اور آپ کے ٹی وی چینلز پر آپ بیٹھ کر دیکھیں تو جو خرافات ہمارے ڈراموں کے اندر موجود ہیں، جو چیزیں ہمارے ڈراموں میں ہو رہی ہیں وہ سب مغرب کا وہ تصور ہے۔ پہلے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی شادی ایسے گھر میں ہونی چاہیے جو ایک بہت بڑا محل نما گھر ہو، جس کے اندر جو ہے نا تمام آسائشیں موجود ہوں، تمام آسائشوں کے ساتھ جو ہے نا سب کچھ ہو رہا ہو۔ اس میں بعض ڈراموں کے اندر تو میں نے جو ہے نا کسی شخص نے چونکہ کلپس جمع کیے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بعض ڈراموں میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شوہر جتنا بھی خیال رکھ لے تمہارا ایک بوائے فرینڈ بھی ہونا چاہیے، اس سے بھی تمہارے تعلقات کیا ہونے چاہیے، اور اس کے لیے اپنا گھر برباد کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری محبت وہ ہے، تمہارا شوہر تمہارے کوئی بات نہیں۔ اس طرح بہن بھائیوں کے نکاح کی بات ہو رہی ہے، خلا کے بارے میں جو ہے نا اس طرح کی الفاظ میں نے اپنی آنکھوں سے خود سنے کہ وہ خاتون، ایک شخص گم ہوتا ہے، وہ خاتون جو ہے نا گھر میں رہتی ہے، جیسے مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ کو نہ عدت گزارنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور کرنے کی، بغیر عدت کے اٹھا کے اس کا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرتی نظام پر نقب لگائی جا رہی ہے۔ ان ڈراموں کے اندر جو خرافات ہیں، الامان الحفیظ، اس کو دیکھ کر، اسے سن کر ہماری بچیاں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں ٹی وی موجود ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے وہ کہتے ہیں بھائی شادی تو اس سے کرنی ہے کہ جو بہت اعلیٰ خاندان کا مالک ہو، یوں ہو، اور اس کے بعد جو ہے نا جب وہ شادیاں ہوتی ہیں بے جوڑ شادیاں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کرو اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسل کی وجہ سے، اور پھر فرمایا دین کی وجہ سے، اور آخر میں فرمایا کہ اے اللہ تیرے ہاتھوں کو خاک آلود کرے، دین کو ترجیح دینا۔ اب تو دین نہیں دیکھا جاتا، اب تو یہ دیکھا جاتا ہے بڑے بڑے دیندار لوگوں کے گھروں میں رشتے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بیٹا کرتا کیا ہے، اگر کہیں جی اسکول کا ملازم ہے یا کوئی جو ہے نا حلال کماتا ہے، ہماری بیٹی کو رکھے گا کیسے؟ اور اگر پتہ چلے کہ جی پولیس میں افسر ہے یا انکم ٹیکس میں یا جو ہے نا کسی ایسے ادارے میں ہے جہاں پر اوپر کی کمائی کا بڑا وہ ہے، تو بڑی خوشی کے ساتھ رشتے کیے جاتے ہیں، اور کہاں بڑا کام کی جاب ہے۔ اپنی بیٹی کو بینک مینیجر کے حوالے کرنے میں بڑی فخر محسوس کرتی ہیں خواتین، بڑی بڑی جو ہے نا میں نے دینداروں کو دیکھا، بڑی بڑی تہجد گزاروں کو دیکھا جن کے سروں پہ جو ہے نا محراب بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بیٹا بینک مینیجر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا بینک مینیجر وہ جو کھلا رہا ہے آپ کی بیٹی کو حلال بھی ہے یا حرام ہے؟ پہلے یہ تصور تو کرو۔ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کماتا حلال ہے یا حرام ہے، یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ تنخواہ انکم کتنی ہے، گاڑی ہے یا نہیں، گھر ہے یا نہیں، میری بیٹی کو کیسے رکھے گا، اسے جو ہے نا کھادی گلیمت اور الکرم کے سوٹ دلوا سکتا ہے یا نہیں، جو ہے نا میری بیٹی تو بڑی ناز و نعام کے اندر پڑی ہوئی۔ ناز و نعام اس کا یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو کھانا پکانا آتا ہے، نہ اس کو کپڑے دھونے آتے ہیں، نہ اس کو کوئی اور دنیا کا کام آتا ہے، یہ ناز و نعام کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند دن تو اچھے گزرتے ہیں، اس کے بعد جو معاملات شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد بیٹی کہتی ہے
ماں نے پہلے گھر سے بھیجا ہوتا، پہلے بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ اب تم نے وہاں رہنا، اب کہتی ہیں ہم پہ بوجھ نہیں ہو، مسئلہ ہو تو واپس آ جانا. اور جو ہے نا بیٹی اپنا بوری بستر سمیٹ کر واپس ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے 4 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، میں اس خاتون کا نام بھول رہا ہوں، ایکسپریس میں جو ایک کالم لکھتی ہے، اس نے یہ کالم لکھا، وہ پڑھی لکھی خاتون ہے، مذہبی خاتون نہیں ہے، سیکولر خاتون ہے. اس نے اپنے کالم میں لکھا کہ اس وقت خاندانی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کی سب سے بڑی وجہ اعلیٰ تعلیم ہے. جو بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں وہ کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جاب مل جائے گی، مجھے فلاں جگہ جاب مل جائے گی. وہ کہتی ہے میں جاب کر کے اپنے آپ کو سنبھال لوں گی، مجھے کیا ضرورت ہے جو ہے نا کسی کے ماتحت رہ کر زندگی گزارنے کی. اور یہ وہ خرابی ہے جو میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ، میں عام گھرانوں کی بات نہیں کر رہا، ڈیفینس اور بڑے بڑے جو مدر پدر آزاد، میں مذہبی گھرانوں کی باتیں کر رہا ہوں. مذہب سے جو مسجد اور جو ہے نا ممبر اور محراب کے پابند ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کے گھروں کی بات ہے، یہ ان کے گھروں کے حالات ہیں. باقی لوگوں کا حال تو جو ہوگا سو ہوگا. لہذا عزیزان محترم ہمیں پڑھنا چاہیے اپنے معاشرتی نظام، ہمارا معاشی نظام کیا ہے، ہمارا معاشرتی نظام کیا ہے، اسلام کیا ہے. میں یہ بات بڑے شرح صدر سے کہتا ہوں کہ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان ہے تو یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے، یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایمان نہیں ہے تو یہ ٹیکنالوجی ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کل ایک صاحب نے انڈیا کے ایک بہت بڑے فلسفی کا واقعہ سنایا. وہ انڈین نیوی کے اندر کپتان تھے جو جہاز کرتے ہیں، اور نیوی کا کپتان جو ہوتا ہے اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، آرمی کے کم از کم بریگیڈیئر کے برابر اس کی حیثیت ہوتی ہے. وہ اچانک اپنی تمام تر نوکری چھوڑ کر جو ہے نا دوبارہ آ گیا اور ہندو مذہب کے فلسفے کو لوگوں کے سامنے کیا کرتا ہے، رکھ رہا ہے، اور مذہبی بن گیا، یعنی ہندو مذہبی جسے کہتے ہیں، وہ ان کا جو طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق. اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا، اچانک آپ نے اتنی بڑی نوکری، اتنی مراعات، اتنا سب کچھ چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کر لیا، کیوں؟ اس نے کہا کہ ایک دن جا رہا تھا راستے پہ، جہاز کو کر رہا تھا، میں جو ہے نا مائکروسکوپ کے ذریعے سامنے دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ سامنے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جب میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا سامنے امریکن جہاز کھڑا تھا. مائکروسکوپ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ سامنے امریکن جہاز ہے یا نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں میرے مائکروسکوپ کو انہوں نے کیا کیا، جیم کر دیا ہے. سامنے جہاز موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے، مجھے مائکروسکوپ میں نظر نہیں آ رہا. اور مجھے جو ہے نا کہا جا رہا ٹیکنالوجی، تو ان ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ان کا مقابلہ، مغرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ مثلا یہ موبائل ہے، اس دن جب بند ہو گئے تھے تو کیا خیال ہے آپ کا، ہماری تو گاڑیاں بھی اسٹارٹ نہیں ہوتی پھر، اور اس طرح اگر یہ بند ہو گئے اور ہمارے جہاز ہی اڑنا بند ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ ٹیکنالوجی کنٹرول ہو گئی اور ہمارا F-16 اڑنا ہی بند کر دے تو کیا کریں گے؟ کس سے مقابلہ کریں گے؟ کیا ہوگا؟ اس کے لیے صرف ایمانی جذبہ چاہیے. ٹیکنالوجی کیا ہو جاتی ہے سائڈ پر. اور افغانستان کے اندر جو مجاہدین نے امریکہ کو شکست دی ہے وہ اسلحے کی بنیاد پر نہیں دی ہے، ایمانی قوت کی بنیاد پر دی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ایمانی قوت، اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا. ورنہ دیکھیں عراق پر امریکی حملہ ہوا، امریکہ نے عراق کے اہم پوائنٹس جو تھے ان کو پہلے کیا کر دیا، مفلوج کر دیا. اسلحے کے ڈپو، ایئرپورٹ، جو مقام تھے، اہم سپاٹس جتنے تھے ان کو کیا کر دیا، ختم. عراق کی فوج ہاتھ کے ہاتھ دھرے رہ گئی. اسی امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ بموں کی کارپیٹ بچھائی گئی، اتنی بمباری ہوئی کہ 1 انچ زمین بھی بم سے بچی ہوئی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. وہ پہاڑوں میں چڑھ گئے تھے، یہ بمباری کرتے رہے، وہ لوگ پہاڑوں پر موجود رہے، یہ سب کچھ کر کے سمجھے سب کو ختم. ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں ختم ہونے کے لیے، نہ جہاز تھے کہ تباہ ہوتا ہے، نہ کوئی اور ٹیکنالوجی تھی کہ تباہ ہوتی. وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، انہوں نے جب دیکھا بھی حملہ ہونے والا ہے، سب کو بھاگو بھائی نکل جاؤ پہاڑوں پہ جاؤ، اور وہیں پہ کھانا بدوشانہ سے گزار کرتے رہے. اور جب اترے تو آج امریکہ وہاں سے جانے کے لیے تیار ہے. یہ ہے وہ فرق کہ ٹیکنالوجی میں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ان کے کنٹرول میں. ابھی بند کر دیں سب کچھ ہمارا ختم، ہمارے طیارے اڑنا بند،
ہماری فضائیہ مفلوج، ہمارا آرمی سسٹم سارا کا سارا مفلوج. لہٰذا جب تک ہمارے نوجوان کے اندر جذبہ جہاد ہوگا تو مقابلہ کرے گا، نہیں ہوگا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی ہم بھی. اس لیے وہ جو فیتھ ایک ہے نا، قائد اعظم کا ایک فرمان میں ایک لفظ فیتھ آتا ہے، اس کا ترجمہ آپ لوگ بڑے آسانی کے ساتھ یقین نہیں، وہ ایمان ہے. ایمان اور یقین الگ الگ چیزیں ہیں. اکثر لوگ کا ترجمہ یقین، سیکولر لوگ زیادہ یقین کر رہے ہیں. یقین نہیں، ایمان ہے تو کام چلے گا. اللہ پر ایمان، اس بات پر ایمان کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جو گولی لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، خواہ کچھ بھی ہو جائے. نہیں ہو تو خالد بن ولید ساری زندگی لڑتا رہے، موت نہیں آئے گی. تو یہ ہے ہمارا وہ تصور دین جسے ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی جو دنیا میں نظر آ رہی ہے، میں آج اللہ کی ذات پہ یقین ایمان کے ساتھ رکھ کے قدم رکھوں، یہ ساری ٹیکنالوجی کیا ہو جائے گی اس کے مقابلے میں صفر ہے. تو تب تو بات بنے گی آگے بڑھنے کی. ورنہ تو اگر ہم اسی چکر میں رہے کہ ٹیکنالوجی ہم نے F-16 خرید لی ہے اور یہ لے لیے، بناتا کون ہے؟ وہی بناتے ہیں جی. انہوں نے کوئی ایسا سسٹم رکھ دیا کہ بھائی جب ان کو ہمیں ضرورت پڑی ان کے F-16 کیا کر دو، پنچر کر دو. آج کی اسلام ہے پنچر ہی کر دیں، ختم ہو گیا. یہ F-16 کھڑا ہوا ہے جو ہے نا لوہے کا ایک ٹکڑا ہوگا، کیا چیز ہے اس کی؟ یہ گھڑی اگر ٹائم نہ دے تو اس گھڑی کو یہاں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ پھر لوہے کا ایک ڈھانچہ ہوگا جس کو گڈانی میں جا کر کیا کیا جائے گا، کاٹا جائے گا. اس کے علاوہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے پیچھے وہ طاقت ہوگی، وہ قوت ہوگی، وہ ایمانی کہ ہم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تب جا کر بات بنے گی. تو ہم دین کے معاملے میں، گھر بسانے کے معاملے میں، خواہ اپنا بسائیں، بچوں کا بسائیں، بچیوں کا بسائیں، بہنوں کا بسائیں، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ رازق رزاق اللہ ہے، بندہ نہیں ہے. حلال ہو وہ دے، ایک لقمہ دے، بہت بہتر ہے اس حرام سے کہ دن اور صبح و شام کے اگر سونے کے نوالے کھائے، کیونکہ وہ سونے کے نوالے آج کھائے گا، کل قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہوگا، جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ حلال کھائے، تھوڑا کھائے، بھوکا رہے، ننگا رہے، پیاسے رہے. دنیا میں انقلاب ننگے پاؤں چلنے والوں نے قائم کیا ہے، ہماری طرح جو ہے سوٹڈ بوٹڈ لوگوں نے قائم نہیں کیا. ہم نے تو ایک دن فاقے سے نہیں گزارا، ہم کیا مقابلہ کریں گے دشمن کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک بھوکے پیاسے رہے. مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایک دن نہیں نظر آتا کہ میں بھوکا سویا ہوں. کبھی آپ سوئے ہیں جی؟ ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ ہم پہ آئے گی تو ہم تو کہیں گے بھائی یہ تو جو ہے نا، اس لیے جو ہے نا فاقہ مستی جو ہے نا، اقبال کو پڑھیے. اقبال اس دور کا ولی تھا، اس نے ساری باتیں کہہ دی ہیں، سب کچھ کہہ گیا ہے وہ کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اقبال کو پڑھیے، اقبال بتائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہمارا اگلا باب ہے باب تفاعل، چوتھا باب ہے جی. باب تفاعل کا ماضی آتا ہے تفاعل، مضارع آتا ہے یتفاعل، مصدر آتا ہے تفاعل کے وزن پر. یہ وہ باب ہے جس میں حروف کی تعداد 5 ہے، لہٰذا 2 کیا ہوں گے؟ اضافی ہوں گے. وہ 2 کیا ہیں؟ ایک شروع والی تا، اور نمبر 2 عین کے بالمقابل 2 حرف آئیں گے، ایک اصلی ہوگا اور ایک عین کیا ہوگا؟ اضافی ہوگا. ثلاثی مزید فیہ کا باب نمبر 5 ہے باب تفاعل، جس کا فعل ماضی آتا ہے تفاعل، مضارع آتا ہے یتفاعل، مصدر آتا ہے تفاعل کے وزن پر. اس باب میں بھی حروف کی تعداد کیا ہے؟ 5 ہے، لہذا زائد حروف کی تعداد کیا ہوگی؟ 2 ہوگی، اور وہ ہے نمبر شروع میں آنے والی تا اور درمیان میں آنے والا تیسرے نمبر پر آنے والا الف. یہ کیا ہے؟ دونوں شروع والی تا اور یہ الف کیا ہے؟ اضافی ہے. باقی فا عین لام کیا ہے؟ اصلی حروف ہے. ثلاثی مزید فیہ کا اگلا باب ہے باب افتعال، جس کا ماضی آتا ہے افتعال، مضارع آتا ہے یفتعل، مصدر آتا ہے افتعال کے وزن پر. اس باب میں بھی حروف کی تعداد 5 ہے، شروع والا حمزہ اور تا کیا ہے؟ اضافی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ثلاثی مزید فیہ کے افعال میں فا کے بعد تا کلمہ کا آنا کیا ہے؟ لازمی ہوتا ہے. تا کلمہ ہوگا تو افتعال کہلائے گا، ورنہ افتعال اور انفعال کا وزن اکثر کیا رہتا ہے؟ ایک ہی رہتا ہے. ثلاثی مزید فیہ کا اگلا باب یعنی 7واں باب ہے باب انفعال، جس کا ماضی آتا ہے انفعال، مضارع آتا ہے ینفعل، مصدر آتا ہے انفعال، انفعال ینفعل انفعال. اور اس باب میں حروف کی تعداد کیا ہے؟ 5 ہے.
اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں ان کے علاوہ باقی حروف کیا ہیں وہ اضافی ہیں۔ ثلاثی مزید فیہ کا آخری باب ہے باب استفعال، جس کا ماضی ہے استفعل، مضارع ہے یستفعل، مصدر ہے استفعال، استفعل یستفعل استفعال، اور اس باب کا یہ حروف کی تعداد 6 ہے، لہٰذا 3 اصلی ہوں گے اور 3 کیا ہوں گے اضافی ہوں گے۔ الف سین تا شروع میں جو آ رہے ہیں وہ اضافی ہیں اور باقی اصلی ہے۔ اس باب کے اصلی اور اضافی حروف کو پہچاننے کا آسان ترین فارمولہ ہے 50-50 والا۔ 50-50 سے مراد یہ ہے کہ 6 حروف ہیں تو 50-50% پہ کیا کر دیں تقسیم کر دیں، 50% شروع کے اور 50% کیا ہے آخر کے۔ شروع والے کیا ہوں گے اضافی زائد اور آخری والے کیا ہوں گے اصلی، یعنی جو بھی فعل آپ کے سامنے آئے باب استفعال سے اس کو آدھا آدھا کر دیجئے، پہلے والے آدھے کیا ہوں گے ہمیشہ اضافی ہوں گے اور آخری والے آدھے ہمیشہ کیا ہوں گے اصلی ہوں گے۔ یہ ہے ثلاثی مزید فیہ کے 8 ابواب کا مختصر سا تعارف۔ ان میں بہت سارے ابواب ہم نے دیکھے کہ جس میں تشدید آئی ہوئی ہے، وہ تشدید والا حرف 2 دفعہ ہوتا ہے، لہٰذا وہاں اس کے مقابلے میں مثال میں جو بھی لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا 2 مرتبہ ہوگا، ایک اصلی اور ایک کیا ہوگا اضافی ہوگا۔